شاهد أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف۔ ہم نے لاسٹ ٹائم آیت 25 تک کیا تھا، آج آیت نمبر 26 سے کریں گے۔ لیسن نمبر 5 ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد لا حمد الا دونا نعمائک ولک الشکر لا شکر الا یخسر ان آلائک لک المن والافضال والملک ربنا فلا شیء اعلی منک وامجد، ملیک علی عرش السماء مہیمن لعزتہ فعان الوجوہ وتسجد۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، کوئی ہم نہیں مگر وہ تیرے نماز سے کم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں ہے مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے۔ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے لیے ہی ہر طرح کی ملکیت ہے، بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے، تیری عزت اور غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کرتے ہیں۔ یا الہی ہم بھی عاجزی کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے بہت زیادہ سجود کرنے والا بنا دیجئے کہ ہم آپ سے بہت آپ کی قربت حاصل کر لیں۔ تو سورۃ الیوسف ہمارا سورت ہے، اور پارہ نمبر جو ہے 12 ہے سورۃ الیوسف۔ اور ہم نے ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ عزیز یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک سقہ ایک قافلہ گزرا تو انہوں نے سقے کو بھیجا، اس نے جب پانی لینے کے لیے گیا تو یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ اس نے جب ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی، وہ اوپر آ گئے۔ پھر انہوں نے جلدی سے ان کو جو ہے فروخت کر ڈالا کہ یہ غلام ہے، تو یہ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی کہ کنعان میں گاؤں میں وہ تربیت نہیں ہو سکتی تھی جو یہاں پہ مصر کے شہر میں ہوئی۔ وہ بڑا ماڈرن شہر تھا، اور جو ہے اسی جو عزیز مصر جس سلطنت کا مالک تھا، تو اللہ تعالیٰ کو سلطنت کا مالک بھی بنانا تھا، تو ان کی بہت زیادہ ٹریننگ ہوئی۔ اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں بہت اچھا ٹھکانہ دے، انہیں بہت اچھا رکھیں، مطلب کھانا پینا ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو وہ جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ ان کو گلانے لگی، جو ہے بدکاری پہ جو ہے کرنے کی دعوت دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، میں اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کا میں احسان مانتا ہوں کہ مجھے کنویں سے نکالا، مجھے یہاں پہ بہترین ٹھکانہ دیا۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عزیز مصر سے ایک ایسی بے وفائی کروں کہ اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالوں، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ اللہ کا ان کو خوف تھا، ڈر تھا، اللہ کا خوف اور ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک برہان دکھا دی اور اس طرح سے وہ بچ گئے۔ پھر جو ہے وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی ان کو ورگلانے کے بعد جو ہے اس نے دروازے بند کر لیے، 7 دروازے تھے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اور یوسف علیہ السلام جو کیونکہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں، دروازوں کی طرف دوڑے ہیں، تو اس عورت نے کیا کیا کہ اس کا نام زلیخا تھا، عزیز مصر کی بیوی کا، یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو اس نے الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا اور کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ الزام بھی ان پہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا اور سزا بھی تجویز کر دی، چوری اور سینہ زوری
اور اپنے خاوند اپنے شوہر عزیز مصر کے سامنے بہت معصوم بن گئی، جبکہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے، وہ کوشش کرتے رہے کہ گناہ سے بچ جائے۔ تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 سے سورۃ یوسف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا کہا، ہیا اسی نے، راودتنی پھسلانا چاہا مجھے، النفسی میرے نفس سے، و شہیدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلیہ من سے، اہلیہ اس عورت کے گھر والوں میں سے، کیا گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے، ان اگر کانا ہے قمیص قمیص ہو اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کی، قمیص اس کی پھاڑی گئی، من قبل سامنے، من قبول سامنے سے، فصدقت تو صدقت وہ سچی ہے، تا اس لیے آ رہا ہے کہ وہ عورت ہے نا، مؤنث زلیخا، فصدقت وہ ہوا وہ اور ہوا وہ، من الکاذبین من سے، الکاذبین جھوٹوں میں سے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالا ہیا راودتنی عن نفسی، اب جب وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے پھسلانے لگی اور جو ہے بدکاری پہ وہ کرنے لگی اور دروازہ بھی بند کر لیا اور کہا کہ یہاں آ جاؤ، اور یوسف علیہ السلام جو ہے اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے تو دروازے پہ اس کے خاوند کو دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ جو تیری بیوی پہ نظر ڈالے، بری نظر ڈالے، اس کی کیا سزا ہے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے، تو الزام بھی ڈال دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یوسف علیہ السلام جب اس نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا عزیز مصر سے، قالا ہیا راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر ہی دھر رہی ہے، صورتحال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اور عورت کے قبیلے کے یہ ایک شخص نے گواہی دی، کیا گواہی دی کہ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، فصدقت تو عورت سچی ہے، اور وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ تھا جو کہ بولتا بھی نہیں تھا لیکن اس نے گواہی دے دی، اور بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ ایک نوجوان تھا جو زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ دو آرائیں ہمیں ملتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک سرکمسٹانشنل ایویڈنس واقعہ تھا، یہ ایک سرکمسٹانسز بن گیا تھا اور سرکمسٹانشنل ایویڈنس بن گیا تھا۔ جب ایویڈنس لانے والا کوئی نہ ہو تو سرکمسٹانسز کو ایویڈنس بنایا جاتا ہے، جیسے کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ سب کو تجربہ ہے، اب کوئی جو ہے ایویڈنس نہیں مل رہا ہوتا ہے تو وہ کار کو دیکھا جاتا ہے کہ آگے سے اگر وہ جو خراب ہو گئی ہے، بالکل بونٹ جو اس کا وہ ہو گیا ہے، تو کہیں گے بھائی یہ تو ہیڈ آن کولیجن ہو گیا، سائڈ سے ہوا تو ایسا ہوا، ادھر سے ہوا ایسا ہوا۔ تو جب ایویڈنس نہیں ہوتا ہے تو وہ سرکمسٹانسز دیکھا جاتا ہے نا، کہ گاڑی کی مثال ہے کہ کیسے ماری گئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، تو یہ ایک سرکمسٹانشنل ایویڈنس تھا کہ، اور پھر ہمیں دو آرائیں بھی ملتی ہے، یا تو ایک چھوٹا بچہ تھا یا یہ وہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک تھا، تو جس نے جو ہے گواہی دی تھی کہ اگر قمیض جو ہے اس کی کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے، اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ پھر جو ہے آیت نمبر 27 میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ان اگر کانا ہے قمیص اس کی قدہ پھاڑی گئی، من دبرن
پیچھے سے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، فکذبت، ف تو کذبت وہ جھوٹی ہے، پھر تا آیا نا فکذبت تو یہ مونس کے لیے ہوتا ہے، فکذبت تو وہ جھوٹی، وہ ہوا اور وہ من الصادقین سچوں میں سے ہے، صادقین صادق کی جمع۔ تو رما ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی نے جو شہادہ شاہدن جس نے گواہی دی تھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر کیا ہے، تو وہ جھوٹی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آگے پہلے یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور پیچھے سے اس نے پکڑا ہے تو ظاہر ہے کہ پیچھے سے اس نے ہی پکڑا ہے نا، وہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو، کیونکہ اس عورت نے پکڑا ہے تو وہ بے قصور ہے، اور یوسف علیہ السلام ظاہر ہے سچوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 28 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تو یہ سب کو سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اب یہ پیرہن یوسف، اچھا پیرہن یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماردوی نے فرمایا کہ پیرہن یوسف بھی عجائب روزگار میں سے ہے۔ 3 عظیم الشان واقع اسی پیرہن یعنی کرتے سے وابستہ ہیں۔ پہلا واقعہ خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ہے۔ پہلا واقعہ بھی کرتے کا ہی ہوا نا، کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ آ کے بولا کہ ہم پکنک کو لے گئے تھے اور ہم تو آپس میں دوڑ کرنے لگے اور یوسف کو ہماری متاع ہمارے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا نے کھا لیا اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آ گئے تھے۔ تو پہلا واقعہ خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ہے۔ دوسرا واقعہ زلیخا کا، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی شہادت میں پیش ہوا۔ ٹھیک ہے نا، کہ اگر آگے سے ہے تو کیا ہے، اگر پیچھے سے ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور آگے سے ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ، اب تیسرا واقعہ آپ آگے پڑھیں گی کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کرتائی اعجاز کا مصدر ثابت ہوا ہے۔ آگے آپ آیتوں سے پڑھیں گی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ لینے گئے، کیونکہ فائنانس منسٹر تھے، تو غلہ لینے گئے تو پھر پہلے تو وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، غلہ دے کے بھیج دیا۔ پھر دوسری بار آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا اور یہ میرا بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائے تھے۔ تو پھر انہوں نے کرتا دیا تھا کہ کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے اپنی بینائی کھو چکے تھے، تو انہوں نے کرتا دیا تھا اپنے والد کے لیے، تو کہ تو اس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئی تھی۔ تو تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کرتا ہی اعجاز کا مظہر ثابت ہوا۔ اب آیت نمبر 28 ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 28 فلما جب رہا اس نے دیکھا قمیصہ اس کی قمیص کو، قدا، اب آپ کو قدا اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، آپ کو یاد ہو گیا کتنی بار بار آ رہا ہے، پھاڑی گئی ہے، من دبرین پیچھے سے، قالا اس نے کہا انہو بے شک یہ، من کئی دکنہ تمہاری، من سے کئی دکنہ تمہاری چالوں میں سے ہے، کئی دکنہ یعنی جو ہے عورت کے لیے نا، کنہ نہ آیا تو مؤنث کے لیے، تمہاری چال میں سے، انہا بے شک، کئی دکنہ چال تم عورتوں کی، عظیم بہت بڑی ہے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو فلما را قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر یعنی ان کے خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے، تو انہوں نے قالا صاف کہا، کہہ دیا کہ انہو من کیدکنہ، کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، ان کیدکنہ عظیم، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح ہے، اس لیے کہ اسے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر عورتوں کو مکر و فریب کا پتلا باور کرانا قرآن کا ہرگز منشا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی
اس جملے سے عورت کے بارے میں، تمام عورتوں کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ عورتیں جو عورتوں کی چال بری ہوتی، عورتیں ہی ایسی، تو یہ جملے جو ہے عورت کے بارے میں کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے، کہ قرآن کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ عورت ایسی ہے۔ یہ تو عزیز مصر کے لیے استعمال، اللہ تعالیٰ نے نہیں، عزیز مصر نے یہ الفاظ، عزیز مصر کے ہیں، اس نے استعمال کیے یہ الفاظ، ٹھیک ہے، یہ تمام عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس پہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کافی کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ جو پتلے لباس ہوتے ہیں یا ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں یا بہت جو ہے ٹائٹ ہوتے ہیں، جس سے عورت جو ہے کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہے، تو حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ نہیں کہہ رہی، حدیث میں ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو 50,000 سال پہلے محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس خوشبو سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس کی کافی ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں اسی حدیث پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 29۔ یوسف، اے یوسف، آرد، در گزر کرو، ان ہاذا، ان سے، ہاذا اس، ان ہاذا اس سے، اچھا، واستغفری، اور استغفری، تو بخشش مانگ، لی ذنبی کی، لی اپنی، ذنب گناہ کی، اپنے، لی ذنبی کا، لی ذنبی کی، اپنے گناہ کی، بے شک تو، انا بے شک کی تو، اب کی ان کا نہیں ہے، ان کی ہے، کیونکہ عورت ہے نا تو کاف کے نیچے کسرہ ہے، مونس ہے نا، تو ان کی، کنتا نہیں ہے، کنتی ہے، کیونکہ یہ خاتون ہے زلیخا، اس لیے تا کے نیچے کسرہ ہے، تا کسرہ تی، تا زیر تی، کنتی ہے تو، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو خواتین، اب آتے اس کی طرف رننگ ٹرانسلیشن، پھر دیکھتے ہیں خواتین اور باقی چیزوں کو۔ تو یوسف اس معاملے علیہ السلام، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔ اب آپ دیکھیں مصر کے لوگ جانتے تھے کہ کیا ماحول ہے، اپنی عورتوں کو بھی جانتے تھے، تو وہ کہتے یوسف علیہ السلام سے، عزیز مصر کہتا ہے یوسف آرز انہاذا، یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کر دو، ٹھیک ہے، کہ اب اس بات کو درگزر کر دو، آرز، اس بات کو درگزر کر دو، بالکل اب دہرانا نہیں ہے اس کو، وہ تو ویسے بھی نہیں دہراتے، وہ تو ویسے بھی نہیں بولتے۔ اور بیوی سے کہا واستغفری لی ذنبی کی، اور تو اپنے گناہ سے توبہ کر، وہ سمجھ گئے تھے کہ قصور اس کا ہی ہے، کیونکہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ بھاگی تھی اور پیچھے سے پکڑا تھا، اور پکڑ کے پکڑا تو اس میں وہ ان کی کوشش تھی کہ میں چھوٹ جاؤں، اس سے بھاگ جاؤں، گناہ نہ کروں، اللہ کا ڈر تھا ان کو، آگ کا ڈر تھا، تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس نے زبردستی کی تھی، تو اس نے پکڑنے میں پیچھے سے پھاڑ دی تھی، تو وہ بڑے فراست والا، یہ عزیز مصر جو ہے بڑے فراست والے تھے، بڑی سمجھ تھی ان کو، تو ان کو سمجھ آ گئی، تو کہنے لگے کہ بیوی کا گناہ ہے، واستغفری لذنبکی، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے، یعنی ابھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو آتی جاتی کر دو، اس بات سے اعراض کرو، یعنی چپ ہو جانا، اس کا چرچا مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔ تو خواتین کہتے ہیں خطا کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنے کو، ٹھیک ہے، اس نے تو جان بوجھ کے غلطی کی تھی نا، اس کو تو پتا تھا یہ غلط چیز ہے، پھر بھی اس نے ان کو پھسلایا، تو شوہر کو پتا چلا تو کہ کس کا قصور ہے، تو بیوی کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ معافی مانگو، یوسف پر ظلم ہوا، اعراض پر تو، اور یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو اس کے گھر کی عزت جا رہی تھی نا، عزیز مصر کی، خاص طور پر عزیز مصر کا مقام، جو عہدہ تھا، جو شاہی عہدہ تھا، تو اس کے گھر میں یہ فساد تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے درگزر کرو تو یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ بہت سمجھدار آدمی تھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ برائی سے زیادہ برائی کی اشاعت جو ہوتی ہے نا، تو برائی کی اشاعت اور برائی کی جو مشہوری ہوتی ہے دوسرے کو اس سے شے ملتی ہے، اس لیے برائی کا نا فوراً قلع کما کر دینا چاہیے، کیونکہ جب برائی کو ہم پھیلائیں گے نا
تو لوگوں کو شے مل گئی، اچھا فلاں بھی تو کر رہا ہے، سو واٹ، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا نا. تو برائی کی جو مشہوری ہوتی نا، تو برائی سے زیادہ اس کی مشہوری اور اس کی شہرت سے نا جو ہے لوگوں کو شے ملتی ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ بڑے لوگوں کو خطا پر چھوڑ دیا جاتا تھا جو انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے، اور چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت نے چوری کی، تو ان کی کتاب میں تھا کہ چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. آپ دیکھیں معمولی چوری پہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کے گھر سے کتاب لے جائے، کوئی چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی کوئی پین اٹھا لے، کوئی پینسل اٹھا لے، تو اس کی چوری کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا. اب ہم یہ فتاوے جا کے نہیں دیں گے کہ ہاں بس فلاں کا ہاتھ ہی کاٹ دو، نہیں. اول تو ہم تو وہ لیول ہی نہیں ہے ہمارا، تو فتاوے کا چھوٹی موٹی چوری پہ نہیں ہوتا. تو ایک عورت نے چوری کی، تو جو یہ لوگ جو ہے ان کی کتاب میں تھا، وہ بڑی انفلوئنشل عورت تھی بنی اسرائیل کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ماننا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو بغض اور اناد تھا کہ بنی اسماعیل میں کیوں پیغمبر آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. اور لیکن ان کو معلوم تھا، دل سے یقین تھا، کہ ان کو پتا تھا کہ سچے نبی ہے، مگر وہ دل سے ان کو مانتے نہیں تھے. تو وہ آئے کہ چلیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، کوئی مسئلہ آتا تو آ جاتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے. تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ تو یہودی عالم تھے نا، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے 3 سوال پوچھے اور ایمان لے آئے تھے، وہ بھی یہودی عالم تھے. تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چور کی سزا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے. تو انہوں نے اپنی تورات کھولی، اور یا جہاں لکھا ہوا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، تو وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا، وہ تو یہودی عالم تھے، کہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ، تو وہی سزا تھی. تو یہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کو پکڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اب اس سے اراض بس ہو، بات ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جس کو شاہی عہدے پہ تھے اور یہ ایسا فساد تھا، اور پھر یہ خبریں جو ہے عام ہو جاتی. تو انہوں نے اور بیوی سے کہا، ان کو پتا تھا کہ خطا کار ہے، خطا کاروں میں سے ہے، تو جو ہے تم جو ہے اپنے گناہ کی بخشش مانگ لو. اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 انشاءاللہ. آیت نمبر 30 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت 30 جی. وقالا اور کہا، نسوتن عورتوں نے، فی المدینتی شہر میں، امراتو عورت، العزیزی عزیز کی، تراودو وہ پھسلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو، ان نفسی اس کے نفس سے، قد تحقیق، شغفہا وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، حبن محبت کی روح سے، انا بے شک ہم، لنراہا لا البتہ، نہ ہم، را دیکھتی ہیں، ہاں اسے. ایک ایک الفابیٹ پہ دیکھیں آپ سارے میننگ، لا البتہ، نہ ہم، را دیکھتی ہیں، ہاں 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 اسے. ٹھیک ہے. لا نراہا البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے، فی دلال گمراہی میں، مبین کھلی کھلی. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. رننگ ٹرانسلیشن. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ سری غلطی کر رہی ہے. اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جی جی آیت ہماری آیت کی طرف آ گئے ہم انشاءاللہ. جی آیت نمبر 29 ہے. اچھا جی. وقال نسوۃ فی المدینتی اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا. کیا چرچا ہوا؟ امرات العزیز کے عزیز کی بیوی وہ کیا کر رہی ہے؟ عزیز کی بیوی تراودو پھسلا رہی ہے، فتح اپنے غلام کو، وہ النفسی جو ہے عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عشق مشق تو کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، عشق اور مشق تو ظاہر ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا جو عشق ظاہر ہو گیا. قد شغفہا حبن اور ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. تو شغفہ جو ہے نا، شغفہ، تو شغفہ جو ہے، شغفہ کا لفظ شغاف سے ہے. شغاف کہتے ہیں دل کے غلاف کو، دل کا اندرونی حصہ
شغف ایسی محبت جو دل کے اندرونی حصے تک سرایت کر گئی ہو، گہرائی میں اتر گئی ہو۔ محبت میں کوئی دیوانگی اختیار کرے تو اس کے لیے یہ لفظ شغف بولا جاتا ہے، یعنی کسی کو وائلنٹلی چاہنا، کسی کو وائلنٹلی چاہنا، بہت حد تک چاہنا، اس کا مطلب شغف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ خبر بہت عشق و شبطانی ہے، پھیل گیا، انہوں نے یہ باتیں شروع کی کہ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت جو ہے بیٹھ گئی ہے۔ قد شغفا حبا انا لنراہا فی دلال مبین، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی، اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر نہیں آیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور مصر کی زنانہ جو تھی، مصر کی عورتیں تھیں، اس میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ عورتیں تعجب کرنے لگی کہ عشق کرنا تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے غلام ہی پر زلیخا فریفتہ ہو گئی؟ یہ تو اس کی نادانی ہے کہ انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو نادانی میں دیکھتے ہیں، گمراہی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنا ہی تھا تو کسی جو ہے کوئی بہت حسن پیکر ہوتا، جو بہت جو ہے پیکر حسن و جمال ہوتا تو اس سے عشق کرتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سوسائٹی میں قصوروار عورت کو قرار دیا جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عورت سے بغض ہے اور بس عورت کے متعلق باتیں کرتے ہیں، یہ وہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ عورت کو کیوں قصوروار کیا جائے؟ کیونکہ اگر آگے عورت آگے بڑھ جائے تو عورت جو ہے آگے نہ بڑھے، مرد اگر اس کو اس کی طرف بڑھے، اور اگر عورت کنٹرول کر لے، عورت جو ہے کردار میں بہت مضبوطی ہو عورت کے کردار میں، اور عورت آگے بڑھ کر مرد کا ساتھ نہ دے، تو چاہے مرد برائی کا آغاز کرے، تو اگر عورت ساتھ نہ دے تو مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا۔ تو عورت کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، جبکہ جو ہے مرد عورت دونوں میں جو ہے کیا ہونا چاہیے کہ اخلاق کی، کردار کی مضبوطی دونوں میں ضروری ہے، لیکن عورت کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ عورت اگر جواب نہ دے تو مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو عورت کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں نا کہ عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن عورت جو ہے اگر بالکل کنٹرول کر لے، مرد کو جواب نہ دے، تو کیا ہوگا کہ کبھی بھی مرد جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ہم ان کی سوسائٹی میں تو آپ دیکھیں نا جو ہے مخلوط پارٹیاں تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں مخلوط مل کے بیٹھتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور جو ہے یہ اس طرح کے الزامات جو ہے واضح دلیل نہ ہو، سورۃ النور جو نازل ہوئی ہے کہ جب تک واضح دلیل نہ ہو کسی شخص کو ایک لفظ اس طرح کا مرد اور کسی مرد پہ کسی عورت پہ سلنڈر کرنے کا ایک لفظ نکالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، دلیل نہ ہو تو۔ اور اگر دلیل ہو بھی تو 3 گواہ لائے، پہلے خود ایک گواہ ہو، پھر ایک اور 3 گواہ لائے، تو وہ ورنہ 80 کوڑے کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گواہ نہ ہو، 4 گواہ نہ ہو، کسی نے دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، پھر وہ اور 3 گواہ لائے، ایک وہ، تیسرے 2 سے 3 گواہ۔ یہ سورۃ النور میں آپ سب کو پتہ ہی احکام ہے کہ جو ہے الزانیہ والزانیۃ مئۃ جلد، کہ زانی اور زانیہ کو جو ہے مرد عورت، زانی مرد زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ مرد عورت کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، پہلے تو اس نے دیکھا ہے تو ایک وہ دلیل، پھر 3 دلیل وہ لائے، اور پھر وہ 3 دلیل اور 3 گواہ اور نہیں لا سکتا، 4 گواہیاں 4 دلیل نہیں ملتی ہے، تو وہ 80 کوڑے کی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اس قسم کی کہانی مسلمان سوسائٹی کا نام نہیں ہے، با اخلاق لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں مصر کا جو ہے کلچر بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ کہ پیسوں کی بھی فراوانی تھی، ساری بیگمات تھی، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، کپڑا بھی تھا، آسائشیں بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، تو اب کیا کریں؟ اب یہ کہ بس گوسپ، سلینڈر، ایسی باتیں جو کہ
اسلام میں سخت منع ہے۔ تو ہمیں مصر کا کلچر بھی پتہ چل رہا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 37 پہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے انشاءاللہ۔ سوری، آیت نمبر 31 ہاں۔ فلما تو جب، تو لما جب، سمعت اس نے سنا، تا اس لیے آ رہا ہے اور ہنا اس لیے آ رہا ہے کہ ہانون مؤنث ہے۔ سمعت اس نے سنا، بمکرہن مکر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف دعوت نامہ، وعاتدت اور تیار کی، لہن لیے ہن ان کے، لہن ان کے لیے، متکئن مسندیں، وعاتت اور دی، کلا ہر، واحدتن ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری، وقالت اخرج وقالت اور کہنے لگی، اخرج نکل آ، علیہن ان پر، فلما تو جب، رأینہو ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہو مروب ہو گئیں اس سے، وقطعنا اور کاٹ لیے، ایدیہن ہاتھ اپنے، وقلنا اور کہنے لگی، ہاشا للہ ما ہاذا بشرا، ماں نہیں ہے ہاذا یہ، بشرا کوئی انسان، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے یوسف علیہ السلام، ان نہیں ہے ہاذا یہ، الا مگر، ملکن فرشتہ، کریم معزز۔ چلے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ فلما سمعت بمکرہن، جی، تو فلما سمعت بمکرہن، اس نے جب ان کی اس فریب پر پرغیبت حال سنا تو انہیں بلا بھیجا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، ارسلت الیہن ہوتا ہے کسی کو اس نے بلا بھیجا، یعنی کہ کسی کو دعوت دینا، کسی کو بلانا، دعوت پر بلانا۔ تو اس نے جب ان کی اس فریب پرغیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی جو عشق تو چھپا نہیں، اور خود بھی چرچے کر رہی تھی کہ اس نے جو ہے اگر کسی پہ فریفتہ ہونا ہی تھا، کسی سے عشق کرنا تھا تو کوئی پیکر جمال و حسن سے کرتی، وہ تو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ایسی باتیں سنی تو اس نے ان کو بلوا بھیجا۔ تو زنانہ نے مصر، یعنی مصر کی عورتوں کی غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو مکر سے تعبیر دیا گیا ہے، مکر سے تعبیر دیا گیا، بمکرہن، جس کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھی، چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں، چنانچہ وہ اپنے اس مکر خفیہ تدبیر میں کامیاب ہو گئیں، اور امراۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں محض غلام یا عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں، لہٰذا ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت بعام دی، عام دعوت کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، پھر اس نے کیا کیا کہ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے جو ہے ان کے لیے کیا جو ہے وہ ایک مسندیں لگائی، مسندیں لگائی، متکان کہتے ہیں اس میں مکان، سہارا لگانے کی جگہ تکیہ، متکن کہتے تکیہ جس پر ٹیٹ لگائی جائے۔ اور یہ آیت جو ہے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، یہ جو لکھا ہے نا مسندیں لگائی، ان کے لیے ایک محفل مرتب کی۔ متکا کے معنی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کے
ترنج کے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ ترنج ایک پھل ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ مراد کھانہ ہے۔ تو جو بھی ہے اس نے کیا کیا کہ ایک بہت ہی پرتکلف ضیافت کی، جس میں تکیے کو کہتے ہیں کہ وہ کشنز بھی ہوتے ہیں، گاؤ تکیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسے انڈیا پاکستان میں جو ہے اس طرح کی نیچے کی محفلیں ہوتی تھیں، وہ کچھ نیچے کشنز یا وہ گدے ٹائپ کی چیز اور لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح کا اس نے لگایا اور سب کو بلایا، اور یعنی ایسی نشست گاہیں بنائی جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، اور جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں، اس کو فرشی نشست گاہیں کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہوٹلوں اور ریسٹورانوں میں بھی ان کا اہتمام کیا ہے۔ سپر ہائی وے پہ بھی آپ گئی ہوں تو وہاں بھی پتہ نہیں چکن کڑھائی، اور پاکستان کراچی میں بھی وہ نیچے بھی ہیں اوپر بھی ہیں، آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ تو وہ اس طرح کی اس نے جو ہے متقن وعتدت اس نے تیار کی ان کے لیے، ایسی نشست تیار کی جس میں تکیے لگائے ہوں، اور جو ہے فرشی نشست یعنی کہ نیچے بھی بیٹھنے والی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، پھر اس نے سب کو ایک ایک چھری دی۔ تو یہ جو ہے نا چھری جو ہے، چھری کا جو استعمال ہے، چھری کانٹے کا، یہ 4,000 سال پہلے بھی تھا۔ یہی طریقہ تھا وہاں پہ چھری کانٹوں سے کھانے کا، یہ کوئی آج کا ماڈرنزم نہیں ہے۔ اور سکینہ، آج بھی سکینہ چھری کو چھری بولتے ہیں عام زبان میں بھی۔ تو سب کو ایک ایک، سب کو چھری پکڑا دی، ٹھیک ہے، چھری پکڑا دی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے، عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ ان کے یہاں کوئی پردہ کا سسٹم تو نہیں تھا، تو بلا لیا، اور پھر وہ تو مالک تھی، تو جو چاہے وہ کہہ سکتی تھی یوسف علیہ السلام کو۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، کیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے حیران ہو گئی، یعنی دھک رہ گئی اور مبہوت ہو گئی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہو اوتیا شطر الحسن، کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا دنیا کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کو بڑا جانا، اور بہت حسین تھے وہ تو ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں نہیں کاٹی، ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کو دیکھنے میں چھری پھل پہ چلانے کے بجائے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ایدیہن، وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ٹھیک ہے۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور کہنے لگے یہ تو ایک کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے اس نے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑ لی تو امراۃ العزیز زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا، وقالت اخرج علیہن، کہ آ جاؤ ان کے سامنے۔ پھر جو ہے جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو یعنی اس نے یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت اور جلال شان کا اعتراف کیا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور دوسرے ان پر بے خودی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لی، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلود ہو گئے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسکرین پہ ہم حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتہ شکل و صورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو غیب میں۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں صراحت کی کہ ہم نے اسے احسن التقویم، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو بہترین مخلوق، بہت خوبصورت بنا ہے۔ ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ آدھا حسن دیا گیا تھا، تو ان کی نظروں سے کبھی ایسا شخص گزرا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سمجھتا ہے
کہ فرشتے ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالا تر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ آسن تقویم ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، انبیاء کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نورانی مخلوق ہے، اور ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوا رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناشنا ہوتے ہیں، وہ کیونکہ نبوت کے مقام سے ناشنا ہوتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو غیر معمولی خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر کیا کہتے ہیں، انسانیت سے نکال کر ان کو ہم نورانی مخلوق قرار دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 32 جی۔ قالت، وہ بولی، وہ کہنے لگی، فذالکنا، تو یہ ہے، الذی، وہ شخص جو لمتننی، تم ملامت کرتی ہو مجھے، فیہ، جس کے بارے میں، ولقد، اور لا، البتہ، قد، تحقیق، یہاں پہ دو تاکید ہے، ولقد، اور البتہ، تحقیق، راودتہ، میں نے پھسلانا چاہا اسے، ان نفس ہی، اس کے بارے میں، فاستعصما، پس وہ بچ نکلا، ولئن، لا، البتہ، ان، اگر، ولئن، اور البتہ اگر، لم، نہ، یفعل، اس نے کیا، ما، جو، آمروہ، میں حکم دیتی ہوں اسے، لیسجنن، لا، البتہ، یسجنن، وہ ضرور قید کیا جائے گا، یہاں بھی تاکید ہے البتہ اور نون پہ شد ہے، وہ ضرور، البتہ، وہ ضرور، بضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَ، اور لا، البتہ، یقوناً، وہ ہو جائے گا، ولا یقوناً، اور البتہ وہ ہو جائے گا، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ہماری آیت نمبر جی، تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، قالت فذالکن الذی لمتننی، اور اس وقت عظیم اس کی بیوی، بیسر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی ہو۔ لمتننی، لومۃ لائمن، ملامت کرنا، لام، واو، میم اس کا روٹ ہے، کہ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ مجھے اس کے بارے میں تانے دے رہی تھی، کہ تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یعنی جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آرا سے مدہوش ہو گئیں، تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر ملامت کرو گی، تانا زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ دیکھو، یعنی کہ تم نے تو ہاتھ بھی کاٹ دیے، اتنا وہ یعنی کہ حسن و جمال کا پیکر ہے، اور تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو۔ پھر وہ کہتی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے ہرچند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، ٹھیک ہے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بال بال بچا رہا، میں نے تو بہت کوشش کی نا اس کو پھسلانے کی، اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچ رہا، فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو بچ رہا، اور وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً، جو یہ میری بات نہیں مانے گا، جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں، تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا، یہ صاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کر دیا، کہ وہ کہتی کہ میں نے پھسلایا اور اپنا قصور مان لیا اس نے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے، قصور بھی بتا رہی ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، کہ میں نے اس کو جو ہے پھسلانے کی کوشش کی۔ پھر وہ کہتی ہے فَاسْتَعْصَمَ، عین سین میم روٹ ورڈ ہے، یہ بچ گیا، یعنی عصمت، بچانا، حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ،
اور یہ ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا جو میں کہہ رہی ہوں تو میں اسے قید کر دوں گی اور یہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں قصور بھی مانا جا رہا ہے، اس کی صفائی بھی دی جا رہی ہے، پھر دھمکی بھی دے رہی ہے، ان کو ذلیل بھی کرنے کا کہہ رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں یوسف، یہ کہ کیا ہے، چوری اور سینہ زوری اور دلیری، یعنی یوسف علیہ السلام پہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ قصور بھی مان رہی ہے، پھر صفائیاں بھی پیش کری کہ تم مجھے ملامت کر رہی ہو، دیکھا تم نے بھی تو ہاتھ کاٹ لی، تم اس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی ہو، پھر دھمکی بھی دے رہی ہے اور ان کو ذلیل بھی کر رہی ہے۔ اور کس قدر یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہے، اور وہ صبر کی صورت بن گئے، بولتے بھی نہیں، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ اور ایسے موقع پر تو مرد جو ہے چپ نہیں رہتے، مرد کبھی چپ نہیں رہتے، لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں، وہ حالات کے تابع نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑی کامیابی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اتنا کنٹرول کیا اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا ہمیں بتایا ہے آیت میں۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں آیت ہماری، آیت 33۔ قالا، اس نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے، با کے نیچے جو ہے کسرہ ہے نا تو ربی ہو گیا، وہ یا نہیں ہے، کسرہ بھی ہوتا ہے، زیر بھی تو یا میرے ہو جاتا ہے، ربی اے میرے رب، السجنو قید خانہ، احبو زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے، الیہ طرف جس کے، و الا و اور الا اگر نہیں، تصرف تو پھیرے گا، انی مجھ سے، کئی دہنا چال ان کی، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہوں گا، من سے، الجاہلین جاہلوں میں سے، ٹھیک ہے، جاہل کی جمع، ٹھیک ہے، وَأَكُنْ مِنَ الجاہلین اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، جاہل کی جمع۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ قال رب السجن احب الیہ، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی، کہ اے میرے، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی، ٹھیک ہے، دل میں کی، اور دعا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں طرح سے ہوتی ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ان کو، ایوب علیہ السلام کو جب آپ کو پتہ اسکن ڈیزیز ہو گئی، بہت کھجلی ہو گئی، تو انہوں نے کہا، کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو انہوں نے بھی ایک اپنے دل میں ایک انڈائریکٹ دعا کی کہ یہ اب تو ساری کی ساری پیچھے پڑ گئی نا، اب تو ایک اور مصیبت آ گئی، ایک تو نہیں تھی، اب تو سارے ان کے چکر سارے پیچھ گئے، تو یہ تو ایک بہت بڑے مشکل میں آ گئے، تو اندر کی جیل میں تھے، ٹارچر میں تھے، وہ آخرت کی آگ سے ڈرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اندر کا ڈر تھا، اور یہاں ایک اٹریکشن تھا، اور ان کو ایک بڑی جیل، یہ اس کو سمجھتے ہیں، جو آزمائش تھی اس کو یہ بڑی جیل سمجھ رہے تھے، ظاہر ایک بڑی جیل تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، وہ چھوٹی جیل جانا بہتر سمجھتے تھے، دنیا کی جیل اس وقت ان کے لیے چھوٹی تھی، وہ اس میں جانا جو ہے بہتر سمجھ رہے تھے ان کے مکر و فریب سے ان عورتوں کے چھوٹنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، كَيْدَهُنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو کیا ہوگا، اسبو الیہن وَأَكُمْ مِنَ الْجَاہِلِينَ، اگر اللہ آپ نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا، کیونکہ اب تو ساری کی ساری ان کے پیچھے پڑ گئی، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو جو ہے اسبو ہے سین با واو، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے سین با واو، سبیان بچے کو کہتے ہیں، سبا بچوں جیسی حرکت کرنا، کھیل کی طرف رغبت کرنے کو کہتے ہیں، عشق اور عاشقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے
بچوں کی بھی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی. اس لیے عشق میں بھی دیوانگی میں عشق میں بھی کیا ہوتا ہے, دیوانگی کسی حرکت کرنے لگتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, اسبو الیہن, اگر ان کے فریب مجھ سے دور نہیں کیا, ان کا فریب مجھ سے نہیں پھیرا, تو میں کیا ہو جاؤں گا, ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے ساری عورتیں جو ہے ایک اٹریکشن تھا ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, اور پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا نا. میں کمزور ہوں اور میں مائل ہو جاؤں گا. اور یہ اس کو جہالت کہا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور اس معاشرے میں نہیں, کوئی بات نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی. اپنا خود بھی چرچا کر رہی ہے, عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی. اور اب آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایک لڑکی, مطلب حیا نام کی تو چیز ہی نہیں ہے نا. ایک لڑکی کسی کے لو میں ہوتی ہے, جاب پلیس پہ اور اسکول میں, کالج میں, تمام والدین کو نہیں پتا ہوگا, لڑکا اور لڑکی پورے دوستوں کو پتا ہوگا, پورے کالج کو, اسکول کو, یونیورسٹیوں کو, بڑوں کو پتا ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ کوئی حیا کی بات ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. حیا کی اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا اپنے دل میں کی, اس لیے کہ ایک مومن کی دعا بھی ایک ہتھیار ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس سے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی حامل ہو, لیکن وہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہی حال یوسف علیہ السلام کے تھا, کیونکہ عرش کے سائے میں ایسے لوگ ہوں گے, کیونکہ اس نے ایک دعوت دی گناہ کی اور یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم حدیث پوری دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے کانٹیکس میں تو وہ تھا, اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. آج سب نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اول انصاف کرنے والا بادشاہ, دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا, تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. اس لیے آپ کے شوہر, بیٹے, داماد کوئی بھی مسجد پہنچ جاتے ہیں تو ان کو جانے دیں, کیونکہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ مت کہیں کہ ابھی کھانا بہت گرم گرم تیار ہے, کہنا نہیں آپ جائیں, بلکہ نہ جائیں تو ان کو بھیجیں. وہ عرش کے سائے میں ہوں گے, اور اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں, اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے. ہم بھی اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں, اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے, اچھا اللہ سے اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب سورج سوانیزے پہ ہوگا تو اپنے سائے میں لے لے گا. ایسی محفلوں میں بار بار آئیں, روز آئیں, بلکہ کہیں کہ شہناز استاد جی ہمیں روز پڑھایا کریں, تو مجھے بھی ڈوز ملتے رہیں, میں بھی اچھی رہوں, تو میرا بھی شیطان بھاگے. اور اچھا اللہ کے لیے محبت ہے, کیونکہ اللہ کے لیے محبت ہے نا, اللہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں نا. تو 5واں وہ شخص جسے کسی باعزت و حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا, لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 6واں وہ شخص جس نے صدقہ کیا, مگر اتنا پوشیدہ طور پہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, ٹھیک ہے. تو تنہائی میں خوب اللہ کو یاد کیا کریں, جب کوئی نہ ہو تو ویسے بھی, کیونکہ شور ہوتا ہے گھر میں, تنہائی میں ویسے بھی ہم تو یاد کرتے ہیں, سب لوگ گھر میں ہوتے بھی ہیں تو ایک کونا ڈھونڈ لیتے ہیں, اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں, لیکن تنہائی میں تو پھر بہت اچھا موقع مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں ہم جو ہے تھوڑا سا 5 منٹ اوپر دے دیں, تو اس لیے کہ اب ہماری 2 چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. جو چلے آگے بڑھتے ہیں, آگے بس شارٹ ہیں 2, تو وہ کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا, بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام, اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ روایت ہے معرف القرآن سے. بعض روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا السجن احب الیہ, یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے. کیونکہ اب تو صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں تھی, وہ تمام عورتیں بھی فرشتہ ہو گئی, تو وہ چھوٹی جیل ان کو جو ہے وہ بڑی جیل لگ رہی تھی, اور دنیا کی جیل چھوٹی لگ رہی تھی, کہ جو ہے میں جو ہے یہ کس مشکل میں آ گیا. اور اگر آپ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے, مناسب نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیل کی بجائے عافیت مانگ دی ہوتی تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی. اس لیے کبھی نہ کہیں کہ اللہ یہ نہیں تو وہ سزا دے دیں, یہ نہیں تو نہیں, مکمل عافیت مانگے. دیکھیے اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں, جو ہے یوسف علیہ السلام سے کہہ,
تو مکمل عافیت مانگے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ جیل نہ مانگتے، عافیت مانگتے تو اللہ تعالیٰ مکمل عافیت بھی دے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے تو اللہ سے مصیبت کی کو مانگ لیا، کیونکہ پہلے کوئی مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد صبر ہوگا، تو اللہ سے عافیت کو مانگ، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کی توفیق نہیں مانگا کرے، دیکھیں آپ سے سب منع کریں، مصیبت آ جائے پھر مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے بھی اپنے انٹرپریٹیشن آف میننگ اون ورڈز میں بتا چکی تھی یہ حدیث آپ کو، اور آج یہ آ بھی گئی اسکرین پہ نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں جانا، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیل میں چلے گئے، لیکن ہم اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں کہ ان کا جیل میں جانا بھی نا بہت اچھا ثابت ہوا۔ وہ کیسے اچھا ثابت ہوا کہ جیل میں جانا ان کے لیے ایسا، ان کے لانگ ٹرم میں بہت اچھا سا، وہ تو تھے معصوم، ٹھیک ہے، بہت معصوم تھے، لیکن ان کو سزا دی گئی جیل جانے کی۔ تو اب جیل میں جا کے یہ ہوا کہ اس کو ہم پازیٹیولی دیکھتے ہیں، یہ ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے حکومت کی، سلطنت مل گئی ان کو ایجپٹ کی۔ پھر جو ہے جیل میں ان کو زندہ کے جیل کے 2 ساتھی ملے، ان کو جو ہے اللہ کا پیغام دیا۔ پھر جو ہے اپنی سلطنت ان کو جب مل گئی، تو جیل سے نکلنے کے بعد یہ سب نا، تو ان کو جب سلطنت مل گئی تو انہوں نے قوم کو جو ہے اس سے بچا لیا، فیمان سے، ڈرافٹ سے، قحط سالی سے بچا لیا، اور پھر اپنی فیملی میں بھی یونائٹیڈ ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ آپ کو سلائڈز دکھا دیں گے بہت خوبصورت بنا کے، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم یہ اینڈ پہ ہیں ہمارا، تو ہم اب کر لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 34 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فاستجاب لہو، پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرفا، تو صرفا اس نے پھیر دی، انہو اس سے، کئی دہنہ چال ان عورتوں کی، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فاستجاب، جیم واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، جواب دینا، قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا داؤ پیش اس سے پھیر دیا۔ انہ وہ سمیع العلیم، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کئی دہنہ، تو جو یہ کئی جو ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، فتنے کو کہتے ہیں، تدبیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ تدبیر جو ہے نا اچھے برے دونوں معنوں میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آیت کر لیتے ہیں 35، اور پھر ہم ختم کر اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ 2 چھٹیاں آ رہی ہیں۔ ثم، پھر بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، من بعد اس کے بعد اس کے ما جو راؤ انہوں نے دیکھی، الآیاتی نشانیاں، آیت ان کی جمع، لیس جننہ، البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اسے، حتی ہین ایک وقت تک۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کے ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صحیح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، کہ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ لیس جننہ حتی ہین، کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے، عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود۔ دیکھیں ظلم آنا، یوسف علیہ السلام کی عفت، پاک دامنی کہ وہ بے قصور ہے، واضح ہو گئی، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالہ زندہ کرنے میں، حوالہ قید خانے میں ڈالنے کے یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا، تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ اب ان کو فی الحال
جیل میں ڈال دینا ہی اچھا رہے گا، تاکہ وہ اس ارادے میں کامیاب نہ ہو، ان کی بیوی اس کو اپنے دام میں نہ پھنسائے۔ تو بس انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ سے یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ جو ہے کل اور یعنی ہم کرتے تھے نا وینسڈے کو بھی اور تھرسڈے بھی، تو وینسڈے تھرسڈے ہم اس ہفتے درس نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ میرے کچھ چیک اپس ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے بارے میں، کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی